السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول کفارہ قسط نمبر 38۔ اس اردو ناول کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ میں نے اور سولجر نے شکیل کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنی بہن کے گھر نہیں گیا تھا، کہیں اور روپوش ہو گیا تھا۔ میں سمن آباد کی اس کوٹھی پر بھی گیا تھا جس کے بارے میں تاجی نے بتایا تھا، اور میری توقع کے عین مطابق رانا مقبول عرف جسوت سنگھ وہاں نہیں تھا۔ وہاں کوئی بڑی فیملی رہائش پذیر تھی۔ کئی بچے کوٹھی کے لان میں کھیلتے ہوئے نظر آئے۔ کال بیل کے جواب میں دروازے پر آنے والی ایک بڑی بھی نے بتایا کہ وہ رانا مقبول نامی کسی شخص کو نہیں جانتی۔ وہ لوگ تو 2 ہفتے پہلے گلشن راوی سے اس کوٹھی میں منتقل ہوئے ہیں۔ تاجی اب بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس کی ٹانگوں پر کہیں کہیں زخموں کے نشان رہ گئے تھے۔ ویسے بھی اسے کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اسے اگرچہ کمرے میں بند کر کے ہی رکھا جاتا تھا، اور اسے اپنے وعدے کا لحاظ بھی رکھا تھا، اور اس دوران کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ کسی گڑبڑ کے نتیجے میں اسے پہلے سے زیادہ کڑی سزا مل سکتی تھی۔ اس رات کھانے کے بعد میں اکیلا اس کمرے میں آ گیا اور کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے اسے شکیل اور رانا مقبول کی روپوشی کے بارے میں بھی بتایا۔ رانا مقبول اب کراچی میں بھی نہیں ملے گا، میں نے کہا۔ غیر ملکی جاسوس کچی گولیاں نہیں کھیلتے۔ ہو سکتا ہے اسے نشے میں تمہیں کچھ باتیں بتا دی ہوں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں بتائی ہوگی جس سے وہ گرفت میں آ جائے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کراچی میں بھی نہیں اس پتے پر ملے گا جو اس نے تمہیں دیا تھا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تاجی نے کہا۔ میں تمہیں زندگی بھر کے لیے تو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ اگر تمہیں پولیس کے حوالے کر دیا جائے تو بہت سی باتیں سامنے آئیں گی، بہت سے چہرے بے نقاب ہوں گے، تمہارے خلاف غداری اور جاسوسی کا مقدمہ چلے گا، اور جانتی ہو ایسے مقدمات کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ موت، بھیانک موت۔ تمہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا۔ تم نے کسی پھانسی والے کو دیکھا ہے؟ گردن کھنچ کر لمبی ہو جاتی ہے، زبان کتے کی طرح منہ سے لٹک جاتی ہے، اور آنکھیں حلقوں سے ابل پڑتی ہے۔ چہرہ اتنا بھیانک ہو جاتا ہے کہ بس بس۔ تاجی چیخ اٹھی۔ بس کرو، میں مزید کچھ نہیں سن سکتی۔ اگر تمہیں پولیس کے حوالے کر دیا جائے تو تمہارا یہی انجام تو ہونا ہی ہے، میں نے کہا۔ اب تم ہی بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ مجھے چھوڑ دو، وہ بولی۔ میں کسی ایسی جگہ چلی جاؤں گی جہاں پولیس مجھے تلاش نہ کر سکے۔ ہو سکتا ہے پولیس تمہیں تلاش نہ کر سکے، لیکن مجھے تو تمہاری طرف سے خطرہ رہے گا۔ تم پس منظر میں رہ کر بھی کسی وقت میرے خلاف کارروائی کر سکتے ہو۔ نہیں، میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ تو پھر کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے سنا ہے تم 1-2 مرتبہ ہندوستان بھی جا چکی ہو، میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ میں 2 مرتبہ فیروز پر گئی تھی، مگر تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں اپنے دوستوں کے بارے میں پوری معلومات رکھتا ہوں، میں نے دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے اندھیرے میں جو تیر مارا تھا وہ نشانے پر لگا۔ فیروز پور میں کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایک سمگلر ہے جو پاکستان آتا رہتا ہے۔ وہ یہاں جب بھی آتا ہے چھپ چھپا کر 1-2 دنوں کے لیے میرے پاس بھی آتا ہے۔ 2 مرتبہ وہی مجھے اپنے ساتھ فیروز پور لے گیا تھا۔ مگر تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر تم چاہو تو۔ تم بھی بچ جاؤ گی اور میں بھی تمہارے شر سے محفوظ رہوں گا۔ میرا مطلب ہے مجھے بھی تمہاری طرف سے کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔
کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم فیروز پور چلی جاؤ اپنے چاہنے والے اسمگلر کے پاس۔ میں نے جواب دیا، اگر چاہو تو میں تمہیں سرحد پار کروا سکتا ہوں، اس طرح ہم دونوں محفوظ بھی رہیں گے اور مطمئن بھی۔ اور اس طرح تم وہ ساری دولت بھی اکیلے ہی ہضم کرنا چاہتے ہو جو مادام دشکا کی کوٹھی سے اڑائی تھی۔ وہ بولی، وہ دولت پہلے بھی میری تھی اور اب بھی میری ہے، اس پر کسی دوسرے کا کوئی حق نہیں۔ میں نے جواب دیا، اب میں تمہارا فیصلہ سننا چاہتا ہوں، کل دوپہر تک مجھے بتا دینا۔ اور ایک بات اور بھی ہے۔ میں نے ایک بار پھر اس کے چہرے پر نظریں جما دی۔ تم نے نجمہ کی زندگی برباد کی ہے، وہ تم سے خار کھائے بیٹھی ہے، اس کی نفرت کا اندازہ تم لگا چکی ہو۔ وہ تو تمہیں پولیس کے حوالے کرنے کے بھی حق میں نہیں، وہ اپنے ہاتھوں تمہیں تمہارے انجام کو پہنچانا چاہتی ہے۔ اس کے پاس کچھ ایسی لڑکیوں کے پتے بھی موجود ہیں جنہیں تم برباد کر چکی ہو۔ اب تک نہ جانے تم کتنے گھر اجاڑے ہیں۔ اگر سب لوگوں کے سامنے آ گئے تو تم خود سوچ سکتی ہو کہ تمہارا کیا حشر ہوگا۔ تمہارے جسم کے اتنے ٹکڑے کر دیے جائیں گے کہ کوئی ماہر سے ماہر حساب دان بھی ان کی گنتی نہیں کر سکے گا۔ اس لیے تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ میری پیشکش پر سنجیدگی سے غور کر لو۔ میرے ساتھ دھوکہ تو نہیں ہوگا؟ تاجی نے کہا۔ نجمہ کے نام پر اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیسا دھوکہ؟ میں نے کہا، مجھے تمہارے ساتھ دھوکہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اگر چاہوں تو تمہارا گلا گھونٹ کر لاش کسی سڑک پر پھینک دوں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہیں موت کے گھاٹ اتارنے والا کون تھا۔ میں نے تو اس مسئلے کا ایک ایسا حل تلاش کیا ہے کہ ہم دونوں زندہ بھی رہیں اور محفوظ بھی۔ ٹھیک ہے، اس نے بالآخر گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ قصور سے تھوڑا آگے سرحد پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، کجیاں والا۔ مجھے اس گاؤں میں چودھری نور حسین کے گھر تک پہنچا دو، وہ مجھے سرحد پار کرا دے گا۔ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا اور اس وقت تک اس گاؤں میں رہوں گا جب تک تمہیں سرحد پار نہ پہنچا دیا جائے۔ میں اطمینان کر لینا چاہوں گا کہ تمہیں سرحد کے اس پار پہنچایا گیا ہے یا نہیں۔ ہمیں یہاں سے کب جانا ہوگا؟ تاجی نے پوچھا۔ پرسوں دوپہر کے بعد، میں نے جواب دیا۔ کل دن میں مجھے کچھ انتظامات کرنے ہیں، پرسوں دوپہر کو ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ میں نے اگلا دن واقعی بڑی مصروفیت میں گزارا تھا۔ شام ہوتے ہی نجمہ، شبو اور رخشی کو سولجر کے ساتھ رخشی کے گھر بھیج دیا۔ سولجر انہیں چھوڑ کر تقریباً 2 گھنٹوں بعد واپس آ گیا اور پھر سولجر ہی شیدے پہلوان کو چھوڑنے کے لیے چلا گیا۔ شیدہ پہلوان 1 ہفتہ ہمارے پاس رہا تھا۔ اس دوران اس کے زخموں کا علاج ہوتا رہا اور اس نے ٹیلی فون پر اپنے گھر والوں سے مسلسل رابطہ بھی رکھا تھا تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ میں کوٹھی میں اکیلا رہ گیا اور تاجی کے کمرے میں آ گیا۔ تاجی کو بھی پتا چل گیا کہ سب لوگ جا چکے ہیں۔ وہ مجھے لالچ دینے لگی کہ اسے چھوڑ دیا جائے، وہ یہاں سے بہت دور چلی جائے گی۔ مجھے بہکانے کے لیے اس نے بے لباس ہونے کی کوشش کی تو میں نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ وہ چیخ کر چارپائی پر جا گری۔ آج کی رات سکون سے گزار لو، کل تم فیروز پور پہنچ جاؤ گی۔ کپڑے اپنے اسمگلر عاشق کے سامنے اتارنا، وہ تمہیں پناہ دے دے گا۔ اور پھر میں نے اور سولجر نے وہ رات تقریباً جاگتے ہوئے گزاری تھی۔ میرا خیال تھا کہ آج کی رات تاجی کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گی، مگر وہ اپنے کمرے میں خاموش پڑی رہی تھی۔ رات کے آخری پہر میں سو گیا تھا۔ 10 بجے کے قریب سولجر نے مجھے جگا دیا اور خود ناشتہ کرنے لگا۔ دوپہر کے کھانے کے لیے فریج میں سالن موجود تھا۔ روٹیاں سولجر بازار سے لے آیا تھا۔ دوپہر کا کھانا کھاتے ہی کوٹھی سے روانہ ہو گئے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر سولجر بیٹھا ہوا تھا اور میں تاجی کے ساتھ پچھلی سیٹ پر تھا۔ میری جیب میں پستول موجود تھا اور میں نے تاجی کو خبردار کر دیا تھا کہ اگر اس نے راستے میں کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو
میں بلا جھجک اسے گولی مار دوں گا۔ کار شہر سے نکل کر قصور کی طرف جانے والی سڑک پر دوڑنے لگی۔ تاجی سہمی بھی خاموش بیٹھی تھی۔ شکر کرو تمہاری جان بخشی ہو گئی، میں نے کہا۔ انڈیا میں تمہاری جیسی عورتیں راج کرتی ہیں، تم بھی عیش کرو گی۔ تاجی نے کوئی جواب نہیں دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ قصور شہر سے چند میل پہلے میں نے کار بائیں طرف کھیتوں میں ایک کچے راستے پر موڑ لی۔ اس سڑک پر بیل گاڑیاں اور ٹریکٹر وغیرہ چلتے رہتے تھے، جن کی وجہ سے کچے راستے پر کھڈے پڑے ہوئے تھے، اسی لیے سولجر نے کار کی رفتار کم کر لی تھی۔ اس کے باوجود جھٹکے لگ رہے تھے۔ یہی کچا راستہ 2-3 دیہاتوں کو ملاتا ہوا بھارتی سرحد کی طرف چلا گیا تھا، تاہم سرحد وہاں سے بہت دور تھی۔ ایک گاؤں سے ہوتے ہوئے ہم آگے نکل گئے اور تقریباً 1 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد میرے کہنے پر سولجر نے کار ایک اور کچے راستے پر موڑ لی۔ یہ راستہ تنگ سا تھا اور تقریباً 2 فرلانگ آگے جا کر درختوں کے ایک جھنڈ کے پاس ختم ہو گیا تھا۔ ٹہلی کے درختوں کے اس جھنڈ کے نیچے 2-3 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹی سی کچی عمارت تھی۔ اس کے دوسری طرف بہت ہی بڑا جنگلہ تھا جہاں کئی مویشی باندھے جاتے تھے، لیکن اس وقت وہ باڑا اور یہ عمارت بھی سنسان پڑی تھی۔ یہ دراصل میرے ایک پرانے دوست کا ڈیرا تھا اور اس کے آس پاس کی زمینیں بھی اسی کی ملکیت تھی۔ اس نے وہاں سے کافی آگے ایک جگہ پر ٹیوب ویل لگوا کر وہاں نیا ڈیرا بنوا لیا تھا اور یہ ڈیرا ویران پڑا تھا۔ میں کل اس سلسلے میں اس سے ملا بھی تھا اور اس نے نئے ڈیرے پر اپنے آدمی کو بھی اطلاع بھجوا دی تھی کہ آج شام کے بعد پرانے ڈیرے کی طرف کوئی نہ جائے۔ البتہ اس پرانے ڈیرے میں اس نے ہمارے لیے کچھ انتظام کر دیا تھا۔ سولجر نے کار درختوں کے نیچے روک لی۔ اس وقت سپہر ہونے والی تھی۔ ڈیرے میں ایک ادھیڑ عمر آدمی ہمارا منتظر تھا۔ اس نے باری باری ہم تینوں کی طرف دیکھا۔ ہمارے ساتھ ایک عورت کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں تشکیق کی جھلک ابھر آئی تھی۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا۔ 2 چارپائیوں پر صاف ستھرے بستر بچھے ہوئے تھے۔ دروازے کی قریبی دیوار کے ساتھ لالٹین اور اس کے ساتھ ماچس بھی رکھی ہوئی تھی۔ دروازے کے باہر ایک پانی سے بھرا ہوا مٹکا اور اس پر شیشے کا گلاس بھی رکھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہہ کر ایک چارپائی باہر نکلوا لی تاکہ ہوا میں بیٹھا جا سکے۔ اس ادھیڑ عمر آدمی کو میں نے فوراً ہی رخصت کر دیا اور آدھے گھنٹے بعد میں بھی کار پر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ تاجی کو میں نے بتایا تھا کہ میں ان لوگوں سے پروگرام طے کرنے جا رہا ہوں جو آج رات کسی وقت ہمیں سرحدی گاؤں کی طرف لے جائیں گے۔ سولجر سے میں نے تاجی کے سامنے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر تاجی بھاگنے کی کوشش کرے تو اسے بلا دریغ گولی مار دی جائے۔ قصور میں ایس پی سعید سے ملاقات میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ میں نے اسے شروع سے آخر تک کی صورتحال سے آگاہ کر دیا اور اس سے پروگرام طے کرنے کے بعد ڈیرے پر واپس آیا تو شام کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ وہ لوگ 10 بجے کے قریب یہاں پہنچیں گے، میں نے تاجی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تاجی اور سولجر باہر چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے اور کمرے میں دروازے کے قریب رکھی ہوئی لالٹین جل رہی تھی۔ میں کجیا والا تک تمہارے ساتھ جاؤں گا اور سولجر تم تھوڑی دیر بعد گاڑی لے کر واپس چلے جانا، میں بھی کسی نہ کسی وقت واپس پہنچ جاؤں گا۔ 9 بجے کے قریب کار سولجر لے کر چلا گیا۔ میں نے اسے سمجھا دیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ سولجر کے جانے کے بعد میں بھی اور تاجی باہر ہی بیٹھے رہے۔ اگرچہ مچھروں کی بھرمار تھی، جھنڈ کے جھنڈ چاروں طرف سے حملہ آور ہو رہے تھے، لیکن کمرے میں گھٹن ہو رہی تھی، اس لیے ہم نے باہر ہی بیٹھنے کو ترجیح دی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، تاجی نے میرے ساتھ جڑ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے معاف کر دو؟ ہم دونوں واپس چلتے ہیں۔ میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں، تم جو کہو گے میں کروں گی۔ اب وقت گزر چکا ہے تاجی، میں نے جواب دیا، اور ویسے بھی تمہیں ایسی جگہ بھیج رہا ہوں جہاں زیادہ محفوظ رہو گی۔
तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। ताजी अपने मखसूस हथकंडों पर उतर आई थी। किसी जवान और हसीन औरत के ऐसे हरबे जाहिद व आबिद शख्स को भी ढेर कर देते हैं, लेकिन मैं ऐसी बातों का आदी हो चुका था। इसके इन हरबों का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैं बड़े इत्मीनान से बैठा रहा। वो मुझे बहकाने की भरपूर कोशिश करती रही, और जब ये बात इसकी समझ में आ गई कि इस पत्थर में जोंक नहीं लग सकती, तो वो झुंझुलाकर मुझसे अलग हो गई। और फिर दूर खेतों में किसी गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनी देखकर मैं संभल गया। वो लोग आ रहे हैं, मैंने कहा, लालटेन बुझा दो। ताजी चारपाई से उठकर तेजी से कमरे की तरफ चली गई और लालटेन बुझा दी। वो दोबारा मेरे करीब आकर बैठ गई तो इसके बदन में हल्की सी कपकपाहट थी। मैं खेतों की तरफ देख रहा था। कच्चे रास्ते पर गाड़ी को झटके लग रहे थे और हेडलैम्प्स की रोशनियां उछलती हुई नजर आ रही थी। चंद सेकंड बाद दूरी से गाड़ी खेतों के दरमियान कुशादा रास्ते पर डेयरी की तरफ आने के लिए तंग रास्ते पर मुड़ गई। अब हेडलैम्प्स की रोशनियों का रुख हमारी तरफ था। वो गाड़ी सीधी हमारी तरफ आ रही थी और फिर वो गाड़ी दरख्तों के झुंड से कुछ दूर रुक गई और 3-4 आदमी उतरकर हेडलैम्प्स की रोशनी में आ गए। पुलिस? मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला। हेडलैम्प्स की रोशनी में पुलिस की वर्दियां साफ नजर आ रही थी। भागो ताजी, इस तरफ आओ, मेरे साथ। मैंने ताजी का हाथ पकड़ लिया और मुखालिफ समत में दौड़ने लगा। ताजी खौफ से थर-थर कांप रही थी और इससे दौड़ा भी नहीं जा रहा था, लेकिन मैं इसे हाथ से पकड़कर खींचे जा रहा था। हमारे पीछे भाग दौड़ की आवाजें सुनाई दे रही थी और फिर एक चीखती हुई भारी आवाज सुनाई दी, ए रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। मैं ताजी का हाथ पकड़कर खेतों की तरफ दौड़ता रहा और फिर फिजा में फायर की आवाज गूंज उठी। ताजी के मुंह से चीख निकली और वो लड़खड़ाती हुई जमीन पर गिर गई। ताजी उठो, मैंने इसके हाथ पकड़कर कहा। भागो। मुझसे नहीं उठा जा रहा, मेरी टांगे कांप रही हैं। वो रो दी, मुझे बचा लो रूफी, खुदा के लिए मुझे बचा लो। मैंने इसका हाथ पकड़कर उठाया तो 2 कदम बाद वो फिर गिर गई। इस पर इस कदर खौफदारी था कि अपने कदमों पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। टांगे बुरी तरह कांप रही थी। एक और फायर हुआ। ताजी एक बार फिर चीख उठी। मैंने एक बार फिर ताजी को खींचने की कोशिश की और फिर इसका हाथ छोड़कर करीबी खेत में छलांग लगा दी और कुछ दूर दौड़ने के बाद गिर गया। और इसके बाद मैंने अपनी जगह से हरकत करने की कोशिश नहीं की। एक और फायर हुआ, भाग दौड़ का शोर हुआ और फिर ताजी की चीखें सुनाई देने लगी। वो पकड़ी गई थी। इसके साथ ही एक और भारी आवाज गूंजती हुई सुनाई दी, इसके साथी को देखो, वो उधर खेतों में छुपा है। भागदौड़ की आवाजें एक बार फिर सुनाई देने लगी और मैं इत्मीनान से पौधों में छुपा लेटा रहा।